और उसी टाइम सब दरवाजे खुल गए और सब
کی بیڑیاں کھل گئی۔ جب میں اور آپ دعا کرتے ہیں صرف میرے اور آپ کی زندگی سے بندھن نہیں ٹوٹتے، جب میں اور آپ دعا کرتے ہیں صرف میرے اور آپ کے گھرانے میں سے لعنت نہیں ختم ہوتی، مگر جتنے لوگ میری اور آپ کی دعا کو سنتے، میری اور آپ کی ہم کو سنتے، میری اور آپ کی پرستش کو سنتے ہیں، ان کی زندگی میں سے لعنتیں قوتیں جو ابلیس کی ہیں ان کو چھوڑتی ہیں، سب بیڑیاں کھل جاتی ہیں، سب بند دروازے جو بند ہوتے ہیں ان کے رستے کے لیے، میرے رستے کے لیے، آپ کے رستے کے لیے وہ کھلنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ پالوس اور سیلاس سے دعا کر رہے تھے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کیا میں اکیلا ہی دعا کروں چرچ کے اندر، یا میں اکیلا ہی چرچ میں گاؤں، کیوں دوسرے نہیں کرتے، کیوں دوسرے نہیں کرتے؟ مگر بائبل اس چیز کی تعلیم نہیں دیتی۔ بائبل میں لکھا ہے پالوس اور سیلاس سے دو لوگ، معلوم نہیں شاید خانے میں کتنے لوگ تھے، معلوم نہیں کتنے وہاں پہ جھگڑے ہوئے تھے، معلوم نہیں کتنے وہاں پہ قید میں تھے، معلوم نہیں کتنوں کو بیڑیاں لگی تھی، معلوم نہیں کتنوں کے لیے دروازے بند تھے، مگر جب وہ گا رہے تھے، دعا کر رہے تھے، تو ایک کے لیے دروازہ نہیں کھلا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جگہ جگہ بڑا کوچاب آیا، جہاں تک کہ قید خانے کی یوں ہل گئی، اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل گئی۔ جب خدا اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتا ہے تو وہ صرف ایک کے لیے نہیں کرتا، وہ ایک کے لیے سب کے لیے مینیفیسٹ کر لیتا ہے۔ موسیٰ کے لیے سے خدا زمین پہ آتا تھا اس سے بات کرنے، مگر اس کے وسیلے ساری اسرائیل کی قوم کو مینیفیسٹیشن ملتی۔ موسیٰ سے صرف خدا بات کرتا تھا، مگر موسیٰ کے وسیلے بغایا سب لوگ جو اس غلامی سے نکلے تھے۔ جب میں اور آپ صرف دعا کریں گے، دعا کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، تو صرف میری اور آپ کی بیڑیاں نہیں کھلیں گی، میرے اور آپ کے دروازے نہیں کھلیں گے، میرے اور آپ کے گھرانے کے دروازے نہیں کھلیں گے، بلکہ جو لوگ میرے اور آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ساتھ جیتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، یا ساتھ والے گھر میں رہتے ہیں، ان کے لیے بھی وہ چیزیں کھل جائیں گی۔ ان کی زندگی میں سے بھی لعنت چلی جائے گی، ان کی زندگی میں سے بھی دکھ چلا جائے گا، ان کی زندگی میں سے تکلیف چلی جائے گی، ان کی زندگی میں سے بیماری چلی جائے گی، ان کی زندگی میں سے مشکلیں چلی جائیں گی۔ مگر کیا میں اور آپ یہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا میں اور آپ یہ کر رہے ہیں؟ پالوس اور سیلاس، آپ سوچیں کہ آپ چرچ کے لیے نکلے ہوں اور آپ کو پولیس اٹھا کے لے جائے کہ آپ غلط جگہ جا رہے ہیں، آپ دوبارہ کبھی چرچ آنا نہیں چاہیں گے۔ مگر پالوس اور سیلاس دعا کے گھر کے نکلے تھے اور وہ دعا کے گھر میں پہنچے تھے، مگر جس جگہ وہ پہنچے تھے انہوں نے اس جگہ کو دعا کا گھر بنا لیا تھا۔ یہ امپورٹنٹ ہے اور آپ کہاں رہتے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے اور آپ کہاں جیتے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے کہ میں اور آپ اس جگہ کو کس طرح بناتے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے میرا اور آپ کا گھر خوبصورت ہے یا نہیں ہے، یہ امپورٹنٹ ہے میرے اور آپ کے گھر کے اندر خوبصورت چیزیں ہیں یا نہیں ہے، یہ امپورٹنٹ ہے میرے اور آپ کے گھر کے اندر فریج اچھا ہے، ٹی وی اچھا ہے، یا صوفے اچھے ہیں، یا بیڈ اچھا ہے یا نہیں ہے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کیا میرے اور آپ کے گھر کے اندر کوئی مذبح ہے یا نہیں ہے، کیا میرے اور آپ کے گھر میں کوئی مذبح بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا، کیا میرے اور آپ کے گھر میں اور آپ کو مذبح بنانا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ تو شخص جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، مشکل میں ہیں، ٹانگوں پر ان کی بیڑیاں بندھی ہوئی ہیں، دروازے بند ہیں، آدھی رات ہے اور اس میں لائٹ نہیں تھی، تاریکی ان کے اوپر ہے، تاریکی کے لانتوں نے ان کو گھیرا ہوا ہے، تاریکی قوتوں نے ان کو جکڑا ہوا ہے، مگر وہ دونوں دعا کر رہے تھے اور گیت گا رہے تھے خدا۔ جب میں اور آپ دعا کرتے ہیں خدا اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتا ہے، خدا اپنے آپ کو اس دنیا میں ظاہر کرتا ہے، خدا میرے اور آپ کے وسیلے اس دنیا میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، مگر وہ کن کے وسیلے کرتا ہے؟ جو پالوس اور سیلاس کی طرح دعا کرنا جانتے ہیں، جو پالوس اور سیلاس کی طرح دعا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، جو پالوس اور سیلاس کی طرح ہر وقت میں، ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں بھی خدا کو پہلا درجہ دینا چاہتے ہیں۔ ان کی زندگی میں شکوہ نہیں تھا۔ آج میرے اور آپ کی زندگی میں کتنے شکوے ہیں؟ آج میں دعا کر سکوں گا کیونکہ خدا نے مجھے جواب نہیں دیا، آج میرا دل نہیں ہے کیونکہ خدا کو میں نے مانگا مجھے ملا نہیں، باپ کو میں نے کاروبار کیا اس نے نقصان کر لیا۔ پالوس اور سیلاس اچھے کام کے لیے نکلے،
अच्छा काम किया, किसी में बदरूच उसको निकाला और उस बदरूच के निकालने के से जेल में थे, मगर पालूस और सिलास की जिंदगी में जो विजन था वो हमेशा उनके साथ रहा था। पालूस और सिलास की जिंदगी में जो रोया वो उनके साथ थी, मगर पालूस और सिलास की दुआ की वजह से एक चीज जरूर हुई थी, बहुत से लोगों की जिंदगियों की नकाब हुई थी, बहुत से लोगों की जिंदगियों में जुए टूटे थे, बहुत से लोगों की जिंदगी के अंदर लानत खत्म हुई थी, और बहुत से लोगों की जिंदगी के लिए ऐसे दरवाजे खुल गए थे जो शायद कभी नहीं खुल सकते थे, जो शायद सालों के लिए बंद थे, क्योंकि ऐसे बहुत से वहां पे कैदी होंगे जो सालों के लिए जेल के न पड़े हुए थे, जो सालों से कभी उन्होंने अपनी बेटियां खुली देखी होंगी, महीनों से ऐसा ना हुआ होगा, मगर सिर्फ थोड़ी सी दुआ करने की वजह से खुदा ने हर एक को आजाद कर दिया। आज मेरे और आपके वसीले खुदा कितनों की जिंदगी को आजाद कर सकता है, या आजाद करना चाहता है, या आजाद करने की कुदरत रखता है, या आजाद कर चुका है, मगर मैं और आप आजाद होने नहीं देते लोगों को। मैं और आप खुद नहीं आजाद होना चाहते, मैं और आप खुद आजादी में नहीं रहना चाहते, मैं और आप खुद आजादी को लेना नहीं चाहते, मैं और आप खुद आजादी को जीना नहीं चाहते, क्योंकि यीशु सिर्फ और सिर्फ आजाद करता है। मगर वो कब आजाद करता है? जब मैं और आप दुआ करते हैं। यिर्मयाह का सहीफा उसका 29 नंबर बाब उसकी 11 नंबर और 12 नंबर आएगा, अगर कोई पढ़ सके प्लीज। द बुक ऑफ यिर्मयाह 29, 11 and 12 प्लीज। क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। खुदा मेरे और आपके हक में अपने ख्यालात को जानता है। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, सलामती के बुराई के नहीं, बल्कि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। आगे 12 नंबर आए। तब तुम मेरा नाम लोगे, अब सुनिएगा, तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे, और मुझसे दुआ करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। कितने लोग हम लोग चाहते हैं कि खुदा मेरी और आपकी सुने, मगर वो कब सुनता है? जब मैं और आप दुआ करते हैं, जब मैं और आप दुआ करना चाहते हैं। यिर्मयाह मुझे और आपको क्या सिखा रहा है? जब मैं और आप दुआ करेंगे, जब खुदा मेरी और आपकी सुनेगा। जबकि ये यिर्मयाह नहीं सिखा रहा, ये खुदा यिर्मयाह को सिखा रहा था। आज यिर्मयाह नहीं है, मगर आज खुदा मुझे और आपको सिखा रहा है कि जब मैं और आप दुआ करेंगे, वो इससे पेश करके मैं और आप दुआ करें, वो मेरे और आपके बारे में अपने ख्यालात को जानता है। वो बुराई के नहीं, अच्छाई के, अच्छे कामों के, अच्छे अंजामों के हैं, मगर वो कब पूरे होते हैं? जब मैं और आप दुआ करते हैं। जब मैं और आप दुआ नहीं करते, तब खुदा अपने ख्यालात को जो मेरे और आपके लिए है, जो खुदा का प्लान मेरे और आपकी जिंदगी के लिए या मेरे और आपके घराने के लिए है, खुदा उसको जाहिर नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम दुआ नहीं करते। खुदा का प्लान गलत कभी भी नहीं है मेरे और आपके लिए। खुदा का प्लान मेरे और आपके लिए बुरा कभी भी नहीं हो सकता, या बुरा उसने कभी नहीं सोचा। मगर क्यों जाहिर नहीं होता? क्योंकि मैं और आप दुआ नहीं करते, क्योंकि मैं और आप दुआ नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं और आप खुदा के साथ एक रिश्ता नहीं रखना चाहते, जो कंपेनियनशिप है वो उसके साथ नहीं रखना चाहते। जब मैं और आप ये नहीं करते, खुदा अपने प्लान्स को, जो खुदा के प्लान मेरे और आपके बहुत से प्लान हैं, मगर मेरे और आपके प्लान कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, या मेरे और आपके प्लान मुझे और आपको कभी भी कामयाबी नहीं लेके जा सकते। मैं बहुत से प्लान बनाता हूँ, हर हफ्ते के लिए, हर दिन के लिए, एक महीने के लिए, एक साल के लिए। क्या वो परफेक्ट है? नहीं। क्या वो परफेक्शन में है? नहीं। क्या वो मेरी अच्छाई के लिए सारे? मेरे ख्याल में हाँ, मगर खुदा की राह में नहीं है। क्योंकि खुदा कहता है मैं तुम्हारे बारे में अपने ख्यालात को जानता हूँ। खुदा मेरे बारे में भी और आपके बारे में भी, आपके बारे में, आपके बारे में, आपके सबके बारे में ख्यालात को जानता है। इसलिए उसने कहा मैं तुझे तेरे माँ के पेशकर से, माँ के बातन के पेशकर से जानता हूँ। वो मुझे और आपको, मेरे और आपकी दुनिया में से पेश करके जानता है, मगर वो
प्लान को पूरे तौर पे जाहिर करता है जब मैं और आप दुआ करते हैं, जब मैं और आप उसके आगे झुकते हैं, जब मैं और आप उसके आगे झुकना चाहते हैं, जब मैं और आप उसके लिए झुकना जानते हैं। क्योंकि पौलुस और सिलास झुकते थे, वो जहां पे भी थे वो खुदा के लिए थे। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप कहां पे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप खुदा के आगे झुकते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं आपके हालात क्या हैं, इंपॉर्टेंट ये है क्या आपका खुदा इतना छोटा है कि वो आपके हालात बदल नहीं सकता। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपके पास क्या, इंपॉर्टेंट ये खुदा आपको क्या देना चाहता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आज आपकी जेब खाली है, मगर जो दुनिया के खजानों को कंट्रोल करता है वो आपके और मेरे बारे में अपने ख्यालात को जानता है। उसका प्लान मेरे और आपके लिए कोई है, मगर वो प्लान कब जाहिर होता है जब मैं और आप दुआ करते हैं, जब मैं और आप दुआ के लिए जाते हैं, जब मैं और आप दुआ के लिए खड़े होते हैं, जब मैं और आप उसके नाम के लिए खड़े होते हैं, जब मैं और आप उसके नाम के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, जब मैं और आप उसके लिए हर चीज करने के लिए तैयार होते हैं। मगर मैं और आप क्या चाहते हैं, या मैं और आप क्या करना चाहते हैं, या मैं और आप क्या कर रहे हैं। खुदा का एक प्लान है और वो अच्छाई का है, बुराई का नहीं है। वो बुरा काम नहीं चाहता, वो बुरी बरकत नहीं दे सकता, क्योंकि जो उसके पास है नहीं वो आपको देगा किस तरह। खुदा के पास बुराई है ही तो आपको देगा किस तरह। अब इसके पास अच्छाई है ही नहीं तो आपको किस तरह देगा। अब इसके पास खुशी है ही नहीं तो आपको किस तरह दे सकता है। जो चीज मेरे पास है नहीं मैं आपको किस तरह दे पाऊंगा। अगर मुझे बोले मुझे 100 यूरो का नोट दो और मेरी जेब में 100 यूरो है नहीं तो मैं आपको किस तरह दे सकता हूँ। मगर अगर मेरे पास 500 यूरो पड़ा है और आप मुझसे 100 मांगो मैं आपको दूंगा, जिसका मतलब मेरे पास था तो मैंने आपको दिया और मेरे पास अभी भी है। मगर जब मेरे पास है नहीं तो मैं आपको कहां से दूंगा। खुदा मेरे और आपके बारे में अपने ख्यालात को जानता है। वो जानता था कि अपने बेटे को भेजेगा, वो जानता था कि वो इंसान बनेगा, वो जानता था कि वो लांती बनेगा, क्योंकि वो मेरे और आपके बारे में अपने ख्यालात को जानता है। अगर वो ये सब कुछ ना करता तो मैं और आप शिफा ना पाते, अगर वो ये सब कुछ ना करता तो मैं और आप आजादी ना पाते, अगर वो ये सब कुछ ना करता तो मैं और आप आजाद ना होते, अगर वो ये सब कुछ ना करता तो मैं और आप आजादी से वाकिफ ना होते, अगर वो ये सब कुछ ना करता तो मैं और आप आजादी को ना जान पाते, अगर वो ये सब कुछ ना करता तो मैं और आप आज भी गुलाम होते। पौलुस और सिलास दुआ करके उस गुलामी से छूट गए थे, मगर यीशु ने मुझे और आपको हमेशा की गुलामी से आजाद किया है, मौत की गुलामी से आजाद किया है, गुलामी की गुलामी से आजाद बल्कि कर दिया है, जो नस्लों की गुलामी थी उससे आजाद कर दिया है। आज मैं और आप खुद अपने आप को गुलामी में बांटते हैं, आज मैं और आप खुद अपने आप को लानतों में बांटते हैं, आज मैं और आप खुद अपने आप को तकलीफों में बांटते हैं, आज मैं और आप खुद अपने आप को मुश्किलात में बांधते हैं, क्योंकि यीशु ने मुझे आजाद किया है, आपको आजाद किया है, आपके घराने को आजाद किया, मेरे घराने को आजाद किया है। मगर मैं और आप क्या करना चाहते हैं। पौलुस और सिलास इसलिए जेल में थे ताकि मुझे और आपको सिखा सकते हैं कि जब दुआ करते हैं तो सब लानतें टूट जाती हैं, जब दुआ करते हैं तो सब लानतें खत्म हो जाती हैं, जब दुआ करते हैं तो सब बेड़ियां खुल जाती हैं, जब दुआ करते हैं तो सब दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन मैं और आप क्या करना चाहते हैं, मैं आप किस तरह करना चाहते हैं, जब मैं और आप क्या करने के लिए तैयार हैं, जब मैं और आप कब तक यूं रहने के लिए तैयार हैं, जब मैं और आप किस तरह जीना चाहते हैं, जब मैं और आप किस के लिए जीना चाहते हैं। अय्यूब की किताब उसका 22 नंबर बाब और 27 नंबर आयत, प्लीज द बुक ऑफ जॉब चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 27। अय्यूब की किताब उसका 22 नंबर बाब और उसकी 27 नंबर आयत। तू उससे दुआ करेगा और वो तेरी सुनेगा, तू उससे दुआ करेगा और वो तेरी सुनेगा। जी बच्चा। और तू अपनी मन्नतें पूरी करेगा, और तू अपनी मन्नतें पूरी करेगा। What does it mean? जब मैं उससे दुआ करूंगा तो वो मेरी सुनेगा और जो मेरी ख्वाहिशात है मैं उनको पूरा करूंगा। फिर
جو میں اور آپ جو دعا کریں گے تو خدا سب کچھ کھول دے گا، پھر میں اور آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں برکت کو استعمال. مگر جب تک دعا نہیں کریں گے، جب تک اس طرح ہوگا، جب تو اس سے دعا کرے گا تو وہ تیری سنے گا. جب وہ سنے گا تو تو اب اپنی منتیں پوری کرے گا. اس کا مطلب ہے جو خواہش ہے، جو چاہت، جو چیزیں میری دل کے اندر، میری سوچ کے اندر ہیں، پھر میں ان کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ سکوں گا. مگر جب دعا نہیں کروں گا تو ایسا کس طرح ہوگا؟ جب دعا کے لیے اٹھوں گا نہیں تو کیا کر پاؤں گا؟ جب دعا کے لیے کھڑا ہی نہیں ہوں گا تو کس طرح پوری ہوں گی؟ جب تو اس سے دعا کرے گا. آج خدا آپ کو بھی یہی بول رہا ہے، آج سے میرے رسول خدا آپ کو یہ بول رہا ہے، جب اس سے دعا کرے گا کہ جب آپ خدا سے دعا کریں گے تو وہ آپ کی سنے گا. جب آپ خدا سے دعا کریں گے تو وہ آپ کی سنے گا اور آپ کی دل کی خواہشوں کو پورا کرے گا. جو آپ کی دل کے لیے چاہتے ہیں ان کا جواب دے گا. پھر میں اور آپ اپنی خواہشات کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے. دعا کے اندر کل کی طاقت آج بھی اور ہمیشہ رہے گی. اگر یسوع کو دعا کی ضرورت تھی تو کیا مجھے اور آپ کو دعا کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر یسوع ساری رات دعا کرتا تھا تو میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں ہم دعا کے بغیر کچھ کر سکتے ہیں؟ اس کو نہیں تھی ضرورت مگر وہ پھر بھی کرتا تھا. یسوع خود سب کچھ تھا، سب کچھ ہے اور خود ہی سب کچھ رہے گا، مگر وہ بھی ساری رات پہاڑ پہ جا کے دعا کرتا تھا. وہ بھی ساری رات جا کے خدا کے آگے جھکتا تھا. وہ پھر بھی خدا کے ساتھ دعا میں رہنا چاہتا تھا. وہ پھر بھی باپ کے ساتھ ایک رشتہ رکھتا تھا. وہ پھر بھی باپ کے ساتھ ایک رشتہ رکھنا چاہتا تھا. وہ پھر بھی باپ کے لیے کچھ کرتا تھا. بائبل کے اندر یسوع نے 8 گھنٹے سے لے کے 8 گھنٹے تک دعا کی ریگولرلی. اس کو ضرورت تھی کہ اپنے ایک دن کی زندگی میں سے اس کا جو تیسرا حصہ ہے، اگر 3 حصوں میں کرو تو تیسرا حصہ وہ دعا میں گزارتا تھا. اس سے شریعت نہیں گزار پاتے تھے، وہ ان کی زندگی ہے، مگر یسوع گزارتا تھا. آج میں اور آپ گزارنا چاہتے ہیں، آج میں اور آپ کرنا چاہتے ہیں. آج میں اور آپ جب گوشت میں بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں گزار سکتے ہیں. جب میں اور آپ اچھی باتیں دوسروں کی زندگی لے کرنا چاہتے ہیں جو کہ میرے اور آپ کے ٹائم کی اچھی ہوتی ہے، جب تو چگلی ہوتی ہے، وہ مجھے اور آپ کو گھنٹوں تک مزہ آتا ہے. ہائے اس کے کپڑے کیسے تھے، ہائے اس کے پاس کیا پہنا تھا، ہائے آج اس کا منہ کیسا تھا، ہائے اس کے ناخن ٹھیک نہیں تھے، ہائے اس کے کپڑے دیکھے تھے آپ نے جن کو اس نے 2 بار پہلے بھی پہنے تھے. گھنٹوں تک ہم اس کو جی لیتے ہیں. مگر ایک اور ایسی چیز ہے کہ مجھے اور آپ کو خدا سے دور کرتی ہے، جو ہم دعا نہیں کرتے. مگر ایک ایسی چیز ہے کہ مجھے اور آپ کو خدا کے پاس لے آتی ہے، اور وہ میری اور آپ کی دعا کہتا ہے جب تو اس سے دعا کرو گے تو وہ تمہاری سنے گا اور تم اپنی دل کی منتیں پوری کرو گے. تم اپنی منتیں پوری ہوتے دیکھو گے کہ جب میں اور آپ دعا کریں گے تب میری اور آپ کی خواہشات پوری ہوں گی. جب میں اور آپ دعا کریں گے میری اور آپ کی جو سوچیں ہیں ان کو خدا بدل دے گا. کیونکہ پالوس اور سلاس دعا کر رہے تھے، جب وہ دروازے کھلے تھے، زنجیریں ٹوٹی تھی تو وہ بھاگے نہیں تھے وہاں سے. پلیز نوٹ اٹ ڈاؤن. ان دوسرے کو پتہ نہیں وہ بھاگے نہیں بھاگے، مگر پالوس اور سلاس اس جگہ سے بھاگے بھی نہیں، کیونکہ خدا ان کے اندر تھا. ان کے اندر زور تھا، ان کے اندر قوت تھی، ان کے اندر طاقت تھی، ان میں قدرت بسنے لگ گئی تھی. اور انہوں نے دروگے کو بولا تو پریشان مت ہو، ہم اندر موجود ہیں. خدا کے لوگ مشکلوں سے بھاگتے نہیں ہیں بلکہ ان کا دعا کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، بلکہ دعا کے ساتھ ان چیزوں کو ختم کرتے ہیں جو کہ خدا کو پسند نہیں ہوتی. وہ چاہتے تو وہاں سے بھاگ سکتے تھے، دروگا مر جاتا، مگر انہوں نے اس کو مرنے نہ دیا بلکہ اس کے گھرانے کو نجات کا رستہ دکھا دیا. پالوس
اور سلاس کی دعا کے وسیلے صرف وہ جو قیدی تھے ان کے دروازے نہیں کھلے، ان کی زنجیریں نہیں ٹوٹی، مگر جو ان کی رکھوالی کے لیے بیٹھا تھا اس کے گھر میں نجات پا لی، اس کے گھر میں یسوع کو قبول کر لیا، اس کے گھرانے میں نجات آ گئی، اس کے خاندان میں زندگی آ گئی۔ مگر کیوں آئی؟ کیونکہ پالوس اور سلاس دعا کر رہے تھے، پالوس اور سلاس دعا کے لیے تیار تھے، پالوس اور سلاس مشکل میں بھی خدا کو درجہ دے رہے تھے، پالوس اور سلاس تکلیف میں بھی یسوع کے ساتھ وفادار ہیں۔ مرکز رسول کی انجیل اس کا 11واں باب اس کی 24 نمبر آیت۔ میں تم سے کہتا ہوں، اب نہ پالوس بات کر رہا ہے، نہ سلاس، نہ یرمیا سے خدا بول رہا ہے، اب یسوع ڈائریکٹ بات کر رہا ہے۔ آج وہ لوگ نہیں ہیں جن سے اس دن یسوع نے بات کی، اگر میں اور آپ یہاں پہ موجود ہیں، اس لیے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو، ایمان میں تم کو ملے گا۔ مگر میں اور آپ ایمان کر کے دعا کرتے ہیں، میں اور آپ ایک رکھی ہوئی دعا کرتے ہیں، ایک پینشن میں دعا کرنا چاہتے ہیں۔ اورار اور ریسار، اسپینش کے اندر دو چیزیں لفظ دعا کے ہیں، ایک اورار ہے، ایک ریسار ہے۔ ریسار کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹ کرنا، انہی دعاؤں کو دوبارہ ریپیٹ کرنا۔ اس لیے اسپینش لفظ زندگی لوگوں کے لیے جب ریسار بولتے ہیں تو چرچ اس کے لیے بہت امپورٹنس رکھتا ہے کہ میں ریسار کر رہا ہوں کہ میں اورار کر رہا ہوں۔ جب آپ اورار کرتے ہیں آپ ایک ڈائیلاگ کرتے ہیں خدا کے ساتھ، جو آپ ڈائیلاگ ہوتے ہو، مگر ریسار آپ ریپیٹ کرتے ہیں وہی چیزیں جو آپ نے پہلے کی ہوتی ہیں، آپ کی سیم دعائیں، سیم چیزیں آپ اس کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ مگر یہ خدا کا پلان نہیں ہے، خدا نئے الفاظ سننا چاہتا ہے، خدا نئی دعائیں سننا چاہتا ہے۔ اس کی شفقت ہر دن نئی ہے، اس کی شفقت ہر دن تازی ہے، ایک نئی شفقت دیتا ہے۔ تو پھر کیا مجھے اور آپ کو ایک ہی دعا کرتے رہنا ہے، ایک ہی چیزیں مانگتے رہنا ہے؟ آج مجھے برکت ہے، ایسا کر ایسا کر، صبح میری فادر کا یہ کر یہ کر یہ کر یہ کر۔ بہت سے لوگ ایک ہی دعا کو روزانہ اپنی زندگی میں وہی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا ٹیبل بھی ڈفرنٹ کرتے ہیں۔ پہلے اپنے بیٹے کے لیے کرنی تو بیٹے کے لیے کرنی، بیٹی کے لیے کسی کے گھر کے لیے، اس سے اس لیول پہ جاتے ہیں، کم سے کم ان کا آرڈر ہی بدل گیا۔ نہیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے رٹی ہوئی ہے۔ دعا رٹنا نہیں ہے، دعا ایک ڈائیلاگ ہے۔ آپ شاید ایگزام دینے کے لیے چیزیں رٹتے ہوں گے، مگر اپنے ماں باپ کے لیے بات کرنے کے لیے چیزیں رٹتے نہیں ہیں، اپنے بچوں سے ڈائلاگ کرنے کے لیے رٹتے نہیں ہیں، اپنے جیون ساتھی کے ساتھ جو آپ نے باتیں کرنی ہے اس کو پہلے کاپی میں نہیں دیکھتے۔ شاید آپ جب اپنی گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ سے بات کرنی ہو آپ اس کو لکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں آج میں نے کس طرح کا ڈیل کرنی ہے۔ مگر جب آپ جیون ساتھی میں بن جاتے ہیں، ایک ایسا رشتہ جو ٹوٹ نہیں سکتا، پھر آپ میں کانفیڈنس آ جاتا ہے، ایک یقین، ایک بھروسہ آ جاتا ہے، اور وہ بھروسہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ پھر آپ کو الفاظی چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی، آپ کے ایکسپریشن ریئل ہو جاتے ہیں، سچائی سے بھر جاتے ہیں، آپ ایکسپریشن کے ساتھ ایک دوسرے کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ جب میں اور آپ دعا کرتے ہیں تو خدا کو ایکسپریشن دیتے ہیں، خدا کو چیز ظاہر کرتے ہیں کہ ہم زمین پہ یہاں پہ تیرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ تیرے پاس قدرت ہے، تو ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ مجھے نہیں پتا پالوس اور سلاس یہ دعا کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے کہ ہماری زنجیریں ٹوٹ جائیں یا دروازے کھل جائیں یا قیدی ٹوٹ جائیں یا یہاں پہ وہ چال آ جائے۔ سب سے بڑی چیز، خدا جب آتا ہے تو خدا جو روٹ ہوتے ہیں ان کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے حدیث کی۔ پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ نیو خانے کی جو روح تھی، جو بیس تھی، جس کے اوپر کھڑا تھا، وہ ہل کے کھل گیا تھا۔ خدا نے جڑ سے اس کو نکال دیا تھا، خدا نے اس کی جڑ کو ختم کر دیا تھا۔
خدا لعنت کی جڑ کو میری اور آپ کی زندگی سے ختم کر دیتا ہے. خدا ناامیدی کی جڑ کو میری اور آپ کی زندگی سے نکال دیتا ہے. خدا مایوسی کی لعنت کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے. مگر کب؟ جب میں اور آپ دعا کرنا چاہیں گے, جب میں اور آپ اس سے ڈائیورٹ کرنا چاہیں گے, جب میں اور آپ اس کے ساتھ ایک رشتہ رکھنا چاہیں گے, جب میں اور آپ اس کے ساتھ ایک رشتہ رکھنا چاہیں گے, جب میں اور آپ اس سے بات کرنا چاہیں گے. امپورٹنٹ یہ نہیں چرچ میں میں اور یہ بات کرتے ہیں نہیں کرتے, یا میں اور یہ بات کرتے ہیں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ چرچ میں ہر ایک خدا سے بات کرے, اور وہ خدا زندہ خدا ہے, وہ خدا سنتا ہے, وہ خدا جواب دیتا ہے, اور وہ خدا کہتا ہے جب تم مجھ سے دعا کرو گے تو میں تمہاری سنوں گا اور تمہاری دل کی مرادیں پوری کروں گا. جب وہ کہتا ہے میں تمہارے بارے میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں, وہ اچھائی کے ہیں برائی کے نہیں, مگر جب تم دعا کرو گے تب وہ پورے ہوں گے. پہلے یوحنا اس کا 5 باب 14-15 نمبر آیت میں کیا لکھا ہے؟ ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے. اگر اس کی مرضی کے موافق, کیا مطلب ہے کہ ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم اس کی مرضی کے موافق مانگ بھی رہے کہ نہیں مانگ رہے. کہ میں یہ بولتا ہوں نہیں خدایا ایسا کر, مجھے $1 ملین دے دے, جس طرح مرضی دے دے. اس نے کبھی نہیں ایسا بولا کہ آپ کو $1 ملین دے گا, اس نے کبھی نہیں ایسا بولا آپ کو گاڑی دے گا, اس نے کبھی ایسا نہیں بولا آپ کو, اس نے وعدہ کیا کہ تمہارا حال ہم مانگ بھی غلط ہے. آگے کیا لکھا ہے؟ اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے, تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا ہے وہ پایا ہے. جب ہم یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم اس سے مانگتے ہیں وہ ہمیں دیتا اور ہماری سنتا ہے. آخری حصہ کیا بچا رہا؟ وہ ہماری سنتا ہے, تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم اس سے جو کچھ ہم نے اس سے مانگا وہ پایا ہے. جو کچھ ہم نے اس سے مانگا ہے ہم نے پایا ہے, مگر ہم نے اس سے پیش کر کیا مانگنا ہے؟ جو اس کی مرضی ہے. اس کی مرضی کیا ہے؟ برائی کی نہیں ہے. اسے کہتے ہیں, اسے بولا میں اپنے تمہارے بارے میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں, وہ اچھی ہیں برائی کے نہیں ہیں. ہم اپنے لیے بہت کچھ مانگتے ہیں, کیا اپنے بہن یا بھائی کے لیے مانگتے ہیں, ہم اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ مانگتے ہیں, مگر اپنے چرچ میں بہن بھائی کے لیے کے بچوں کے لیے کچھ مانگتے نہیں مانگتے. ہم اپنی ذاتی گھر کے لیے بہت کچھ مانگتے ہیں, مگر کیا ہم نے اپنے خدا کے گھر کے لیے کبھی کچھ مانگا ہے نہیں مانگا. ہم اپنی خواہشات کے لیے بہت کچھ چاہتے ہیں, مگر کیا کبھی سوچا میرے بہن یا بھائی کو کس چیز کی خواہش ہے؟ ذرا ابھی ایسی پڑھنا چاہتا ہوں, 16 نمبر آیت بڑی سخت بات لکھی ہوئی ہے. اگر کوئی اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے دیکھے, اگر کوئی اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے دیکھے جس کا نتیجہ موت نہ ہو, جس کا نتیجہ موت, اس کا مطلب ہے کہ میرا اور آپ کے بہن اور بھائی ایسے گناہ کریں گے. یہ بیسیکلی چرچ کے لیے بول رہا ہے, وہ چرچ سے بات کر رہا ہے کہ جب کوئی چرچ کے اندر اپنے بہن یا بھائی کو ایسا گناہ کرتے دیکھے جس کا نتیجہ موت نہیں ہے, تو کیا کرے اس کے لیے؟ تو وہ دعا کرے. وہ بظاہر کہہ رہا ہے جب میں اور آپ ایسا کام ہوتے دیکھیں جو کہ غلط ہے, جو گناہ ہے, جو کہ برائی ہے, جو ٹھیک نہیں, مجھے اور آپ کو اس کو تنقید نہیں کرنا, مجھے اور آپ کو اس کو کرس نہیں کرنا, مجھے اور آپ کو اس کی زندگی پہ لعنت نہیں ڈالنی, مجھے اور آپ کو اس کے ساتھ متفق ہو کے اس گناہ میں شامل نہیں ہونا, مجھے اور آپ کو اس کو آگے یہ نہیں کہنا تو گناہ گار ہے, مجھے اور آپ کو اس کے لیے دعا کرنی ہے, مجھے اور آپ کو اس گناہ کے لیے معافی مانگنی ہے. مگر ایسا کوئی گناہ ہو جو موت ہو تو اس کو چھوڑ دو. اس لیے تو یہودا کو چھوڑ دیا تھا, اس لیے اس نے پترس کو نہیں چھوڑا. تو یہ مت سوچیے گا کہ جہاں چرچ میں جتنے لوگ ہیں ویسے ہی ہوں گے,
तो शायद खुदा की बादशाह में होंगे, ऐसा भी नहीं होगा कभी भी। यूदा जैसे बहुत होंगे, बहुत हैं और बहुत रहेंगे। इसे यूहन्ना तो जाहिर करता है कि जो ऐसे गुनाह हो जो कि मौत के फर्जंद ना हो, ऐसा कोई गुनाह कर रहा है जिसके वसीले वो मौत नहीं ले रहा मगर गुनाह कर रहा है, तो आप उसके लिए दुआ करो, उसको क्रिटिसाइज मत करो, उस पर उंगली मत उठाओ, उस पर लानत मत करो, उस पर लानत मत डालो, उसके लिए लानत मत मांगो, उसके लिए लानत को मत जाहिर करो, बल्कि उसको बताए बगैर उसके लिए दुआ करो। जिस तरह पौलुस और सिलास कर रहे थे, जिस तरह पौलुस और सिलास करना चाहते थे, इस तरह आप भी अपने हर एक बहन भाई के लिए दुआ करें, अपने चर्च के हर फर्द के लिए दुआ करें, अपने खानदान के फर्द के लिए दुआ करें, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करें। मैं अपने दुश्मनों को मिलूं या ना मिलूं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, मगर मैं अपने दुश्मनों के लिए दुआ करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अपने मुखालिफ को मिलना अच्छी चीज है, ये बाइबल तालीम नहीं है, मगर उसके लिए दुआ करना बाइबल की तालीम है। बाइबल की तालीम में ऐसा नहीं लिखा कि जाकर उसको गले लगा दो, बाइबल ये जरूर लिखा है उसके लिए दुआ करो, उसके लिए माफी मांगो। ये मुझे और आपको करना है, क्योंकि मेरी और आपकी दुआएं खुदा सुनता है। मैं और आप क्या पहनते क्या करते ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं और आप किस तरह दुआ करते, किस तरह दुआ मांगते और किसके लिए मांगते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने लिए हर कोई अच्छा चाहता है, मगर किसी और के लिए जब कोई अच्छा मांगता है खुदा उसकी दुआओं को सुनता है। खुदा इसलिए जब मैं देखूं मेरा भाई गुनाह में जा रहा है तो मैं इसके सामने आके इसके लिए दुआ करूं या अकेले में जाकर इसकी दुआ को ज़्यादा बेहतर है। वो दुआ जो मैं अकेले में कर रहा हूँ जिसको पता भी नहीं है, मगर खुदा उस दुआ को सुन रहा होता है, खुदा उस दुआ को जवाब दे रहा होता है और खुदा उस दुआ को इसीलिए उसकी ज़िंदगी बदल रहा होता है। क्योंकि मेरे और आपकी दुआ के अंदर क़ुव्वत है, मेरे और आपकी दुआ के अंदर जोर है। मत्ती रसूल की इंजील उसका 26वां बाब और उसकी 41 नंबर है, में क्या लिखा है, इसका हम लोग खत्म करेंगे। The book of Matthew, chapter 26, verse number 41. जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। जागो और दुआ करो। What does it mean? It means कि मुझे और आपको जागते रहना है और दुआ करते रहना है। मेरा और आपका रूह दुआ करना चाहता है, मगर मेरा और आपका जिस्म दुनिया में जिंदगी जीना चाहता है। मगर यीशु कहता है जागो और दुआ करो। और इस तरह से एक बड़ी कंफर्म जाहिर होती है कि यीशु बजाय कहता है रात को दुआ करो। दिन को उसको कहने की जरूरत नहीं, जागो और दुआ करो। बजाय सिखा रहा है कि रात को शक्ति अपने जोर पे होती है, जब अपनी इस्लाम में दुनिया में हुक्मरानी करना चाहती है, उसके माँ को जागो और दुआ करो। आपका रूह चाहेगा मगर आपका जिस्म ईश्वर को नहीं छोड़ना चाहेगा। आपके रूह की ख्वाहिश होगी मगर आपका जिस्म में थकावट होगी। आपके रूह की चाहत होगी मगर आपका जिस्म उसके मुखालिफ होगा। मगर मुझे और आपको कभी भी अपने जिस्म को जीतने नहीं देना, मुझे और आपको अपने रूह की हिफाजत करनी है, क्योंकि जिस्म मट्टी से लिया गया है और इसमें मट्टी में रह जाना है, मगर रूह खुदा की तरफ से आई है, उसमें खुदा के पास जाना है। जिस्म में कभी भी फरदौस नहीं देखना, फरदौस मेरे और आपके अंदर वाले रूह में देखना, वो अंदर बसता है। इसमें सांस फूंक उसमें मुझे और आपकी जिंदगी में न तो बस सांस फूंका है, वो बिगड़ आपके खुदा के पास जाएगा। इसलिए यीशु कहता है जागते रहो और दुआ करो। जब मैं और आप जागते रहेंगे और दुआ करेंगे तो पौलुस और सिलास की तरह सिर्फ अपनी जिंदगी को आजाद नहीं करवाएंगे, बल्कि अपने साथ वालों की जिंदगी को आजाद कराएंगे, बल्कि सिर्फ अपने साथ वालों की जिंदगी